ٹھیک ہے، آئیں اس تفصیلی جائزے میں سیدھا ڈائیو ان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو بین الاقوامی سفارتی ایوانوں کی بلندیوں سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا عام گلیوں کی زمینی حقیقت تک آتا ہے۔ حالات حاضرہ اکثر بکھرے ہوئے اور تھوڑے پیچیدہ لگتے ہیں نا، لیکن جب انہیں ایک لاجیکل ترتیب میں دیکھا جائے تو واقعی سمجھ آتا ہے کہ عالمی سطح پر ہونے والے بڑے بڑے فیصلے آخرکار ہماری روزمرہ زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ARY نیوز کی ان مختلف رپورٹس کو جوڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں چل کیا رہا ہے۔ اور اس بکھری ہوئی خبروں کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک میکرو ٹو مائکرو اپروچ رکھی ہے، یعنی پہلے مشرق وسطیٰ کی طاقت کی کشمکش، پھر پاکستان کا بدلتا ہوا سفارتی کردار، اس کے بعد معیشت اور ٹیک اپڈیٹس، پھر پاکستان کا اپنا داخلی سیاسی ڈیڈ لاک، اور آخر میں مقامی مسائل اور عید کی تیاریاں۔ تو پہلا حصہ مشرق وسطیٰ کی پاور ڈائنامکس اور وہاں کی نئی سفارتی صف بندی۔ اب دیکھیں، اس وقت دنیا بھر کا شدید دباؤ ہے، لیکن خطے کی اہم طاقتیں کسی صورت اپنی ریڈ لائنز پر سمجھوتا نہیں کر رہیں۔ سابق امریکی صدر کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا کہ تمام مسلم ممالک کو ابراہیم اکارڈز یعنی ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے، لیکن سعودی عرب کا موقف اس پر بالکل دو ٹوک ہے۔ سعودی ذرائع نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بالکل ایک غیر مشروط اور کلیئر سٹینڈ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سفارتی میدان میں اس وقت ایک شدید ٹکراؤ چل رہا ہے۔ ایک طرف تو بھرپور ایکسٹرنل پریشر ہے، جہاں UAE اور بحرین کی مثالیں دے کر باقی ممالک کو ابراہیم اکارڈز کی طرف پش کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہے وہ ریجنل ریڈ لائنز۔ سعودی عرب نے سیدھا فلسطینی ریاست کے قیام کی شرط رکھ دی ہے، جبکہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت ناجائز مطالبات کے آگے نہیں جھکے گا۔ ان کی پوری توجہ اس وقت اپنی بقا اور اس مسلط کردہ معاشی جنگ سے بچنے پر ہے۔ دوسرا حصہ پاکستان کا سفارتی کردار۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بند کمروں کے پیچھے آخر یہ اتنی نازک ڈپلومیسی ہوتی کیسے ہے؟ یہاں جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ جبکہ خلیج اور لیبنان میں حالات اس قدر کشیدہ ہیں، پاکستان نے ایک بہت ہی منفرد کردار ادا کیا ہے۔ پہلے پاکستان کے آرمی چیف تہران جاتے ہیں، پھر ایک ورکنگ ڈرافٹ کو حتمی شکل دے کر امریکہ اور ایران کی قیادت کو بھیجا جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ CBS نیوز جیسے بڑے عالمی اداروں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اس کشمکش میں صرف پاکستان ہی وہ ملک ہے جسے واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ یہ ڈپلومیسی کی دنیا میں واقعی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اور اس کردار کے اثرات اب عالمی سطح پر بھی نظر آنے لگے ہیں۔ کسی بھی ممکنہ امریکہ ایران ڈیل میں ظاہر ہے چائنا کا کردار بہت اہم ہوگا، اور حالیہ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں میں چائنا نے پاکستان کی ان سفارتی کوششوں کی کھل کر تعریف کی ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان اس آئرن کلیڈ دوستی کو دہراتے ہوئے پاکستان کے میڈیشن رول کو زبردست سپورٹ کیا ہے۔ تیسرا حصہ معیشت اور ٹیکنالوجی۔ چلیے اب ان عالمی سفارتی معاہدوں سے تھوڑا زوم ان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت پر ان کا فوری اثر کیا پڑتا ہے۔ تو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ سفارت کاری صرف بند کمروں یا کاغذوں تک محدود نہیں رہتی، اس کے نتیجے مارکیٹس میں لٹرلی سیکنڈز کے اندر نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان کسی ڈیل کی امید پیدا ہوئی، عالمی مارکیٹ میں برینٹ کروڈ آئل کی قیمتیں سیدھا 5.49% گر کر $97.85 پر بیرل پر آ گئیں۔ یہ فگرز کلیئرلی دکھاتے ہیں کہ عالمی سیاست کس طرح اکانومی کو فوراً جھٹکا دیتی ہے۔ اور جب عالمی مارکیٹ میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو داخلی سطح پر بھی کچھ بڑے اہداف سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ FPCCI نے اپنی پہلی شیڈو بجٹ پالیسی پیش کی ہے، جس میں اگلے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس کو $78 بلین تک لے جانے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنعتوں کے خام مال یعنی را مٹیریل سے متعلق ریفارمز لائے جائیں تاکہ اکانومی کو ایک نیا اور مضبوط راستہ مل سکے۔ چوتھا حصہ پاکستان کا داخلی سیاسی ڈیڈ لاک۔ اب جہاں گلوبل مارکیٹس بدل رہی ہیں، وہیں ملکی سیاست کے مسائل ابھی بھی فرنٹ اینڈ سینٹر ہیں۔ صرف اس ایک مثال کو دیکھیں، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان صرف ایک میٹنگ شیڈیول کرنی ہے، مگر اس کی جگہ یعنی وینیو پر شدید ٹکراؤ ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ملاقات PM ہاؤس یا اسپیکر آفس میں ہو، لیکن اپوزیشن اس بات پر اڑی ہوئی ہے کہ ملاقات کسی نیوٹرل جگہ پر ہو، مثلاً تحریک تحفظ آئین کے رہنما کے گھر۔ مطلب ایک عام سی ملاقات کی جگہ پر بھی اتنا بڑا ڈیڈ لاک؟ یہ بالکل دکھاتا ہے کہ سسٹم میں بھروسے کا کس قدر فقدان ہے۔
اور اس سیاسی پھکدان کی آوازیں اب ہر طرف سے سنائی دے رہی ہیں۔ سابق وزراء کھل کر خبردار کر رہے ہیں کہ موجودہ سیاسی سسٹم اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ سندھ اسمبلی میں جو شور و شرابہ اور ہنگامہ دیکھا گیا وہ اسی کا ایک چھوٹا سا ثبوت ہے۔ حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ سیاستدان اب کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ملک میں ایک ہائیبرڈ اپوزیشن کا آنا ضروری ہے۔ مستقبل کی سیاست کے حوالے سے یہ واقعی ایک سنگین وارننگ ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، مقامی مسائل اور عید کی تیاریاں۔ چلیے اب سیاست سے نکل کر ایک آخری دفعہ سیدھا گلیوں اور عام عوام کی حقیقت پر زوم ان کرتے ہیں۔ اب ذرا ان مسائل کو دیکھیں۔ یہ ہائی لیول گورننس اور زمینی حقائق کے درمیان فرق کو کتنی خوبصورتی سے واضح کر دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم عالمی ڈپلومیسیز ڈسکس کر رہے ہیں اور دوسری طرف کراچی کے 70% علاقے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ سعود آباد میں پسند کی شادی کرنے والے ایک جوان جوڑے کی ٹارگیٹڈ کلنگ ہو جاتی ہے جو بالکل ناقابل یقین ہے، اور عدالتوں کا یہ حال ہے کہ پولیس کی ناقص تحقیق کی وجہ سے ایک مشہور کوکین ڈیلر کے لیے ویڈیو لنک پر ٹرائل کی درخواست دی جا رہی ہے۔ یہ وہ سنگین حقیقت ہے جو عام شہری روزانہ سڑکوں پر فیس کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام عالمی، سیاسی اور مقامی بحرانوں کے باوجود زندگی رلتی نہیں۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ مویشی منڈیوں میں خریداری فل سوئنگ میں ہے۔ حکومتوں نے صفائی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور سیکیورٹی کے سخت احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ زندگی کی یہ روانی واقعی حیران کن ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ چاہے جو بھی حالات ہوں، مقامی سطح پر روزمرہ کا پہیہ گھومتا ہی رہتا ہے۔ اس ایکسپلینر کا اختتام ہم انسانیت کے ایک بہت بڑے اور اہم پہلو پر کرتے ہیں۔ دنیا کے پہلے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر اپنا ایک انپریسیڈنٹڈ منشور پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی اور موت کے فیصلے مشینوں کے حوالے کرنا تباہ کن اور ناقابل قبول ہے۔ تو سوچئے، ایک ایسی دنیا میں جو تیزی سے عالمی کشمکش، تبدیلیوں اور مصنوعی ذہانت کے سہارے آگے بڑھ رہی ہے، ہماری شیئرڈ گلوبل ڈیسٹنی آخر کہاں جا رہی ہے؟ کیا آنے والے وقتوں میں ہمارے اہم فیصلے انسان خود کریں گے یا مشینیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔